السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر عافیت سے ہوں گے۔ آپ حضرات کے سامنے ایک چھوٹی سی وضاحت کرنی تھی صدقہ فطر کے تعلق سے۔ بہت سارے لوگ صدقہ فطر کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں کب دینا چاہیے، کتنا دینا چاہیے، کس پر واجب ہے، کس کو دینا چاہیے۔ تو چند ایک باتیں ہیں، ان کو آپ ملاحظہ فرما لیجیے، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ فطر جو ہے وہ 2.25 کلو گندم، ایک مقدار بتا رہا ہوں میں، اس کی کئی چیزوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقہ فطر دینا ثابت ہے۔ گندم سے، جو سے، کشمش سے اور کھجور سے۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر صدقہ فطر جو ہے وہ گندم سے دیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ انسان خود جتنی مقدار میں کام کرتا ہو، جتنی اس کی آمدنی ہو، جتنا اس کا معاملہ ہو، جتنی بڑی کلاس کا وہ بندہ ہو، اپنی کلاس کے مطابق وہ صدقہ فطر دے۔ اگر کوئی شخص مڈل کلاس ہے، چھوٹے درجے کا آدمی ہے، تو وہ صدقہ فطر جو ہے جو سے دے دے اور جو ہے گیہوں سے دے دے۔ اور تھوڑا سا اگر کوئی آدمی بڑا ہے، فائنینشلی مضبوط ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کھجور سے دیا کرے، کیونکہ کھجور کی جو ہے صدقہ فطر کی مقدار وہ 3.5 کلو 3 کلو کے قریب ہے، 3 کلو یا 3.5 کلو بہرحال ہے۔ تو آپ دیکھیں اگر ایک شخص صدقہ فطر گیہوں سے دیتا ہے تو ہمارے ہاں الگ الگ شہروں کا یہ بات یاد رکھیے گا، صدقہ فطر میں جن چیزوں کو ہم صدقہ فطر میں دیتے ہیں ان کی قیمت دیتے ہیں، الگ الگ شہروں میں ہر ایک کی الگ الگ وہ ہے قیمت۔ میں دلی کی مثال دیتا ہوں، آپ لوگ جہاں جس شہر میں بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، اپنے علاقے میں اپنے شہر میں پتہ کر لیجئے گا اور اس کے حساب سے صدقہ فطر دیجیے گا۔ تو اگر یہ جو ہے گندم کے حساب سے دیتے ہیں دلی میں، تو میرے خیال سے گندم کے حساب سے دلی میں 50-60 روپے بنتے ہیں، 60 روپے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ہمیشہ صدقہ فطر جو ہے وہ ایکسٹرا دینے کی کوشش کیجیے گا، کم نہ دیجیے گا۔ بڑی سخت وعید ہے اس پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صدقہ فطر نہیں دیتا اس کی عید کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ روزے دار کے جو روزے ہوتے ہیں وہ بھی زمین اور آسمان کے بیچ میں لٹک جاتے ہیں، جب تک کہ بندہ صدقہ فطر ادا نہ کرے وہ عبادت قبول نہیں ہوتی۔ رمضان کی پورے مہینے کی جو محنت و مشقت ہوتی ہے، نماز، تراویح اور یہ روزے، شب قدر کی عبادت، اعتکاف، سب لٹک جاتا ہے۔ اسی لیے صدقہ فطر جو ہے وہ اچھے طریقے سے دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 10-20 روپے 100 روپے فالتو چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے سب سے پہلے تو یاد رکھیے گا، جیسے دلی کی میں مثال دے رہا تھا، مان لیجیے اگر 60 روپے ایک آدمی کے 2.25 کلو گندم کے حساب سے، تو آدمی کو چاہیے کہ 80 روپے نکال دے، 100 روپے نکال دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اتنے کی تو بندہ جو ہے وہ گٹکا سپاری کھا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ کا تو ہم لوگ مہینے کا اپنے موبائل کا ریچارج کروا لیتے ہیں۔ ماتھے پہ بل مت آنے دیجیے گا ان باتوں کو عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ۔ اگر گھر کے اندر 4 لوگ ہیں تو ایک بندے کے 100 روپے نکال دیں آپ احتیاطاً، تو اس سے ہوگا یہ کہ صدقہ فطر اچھی طریقے سے ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی بڑی کلاس کا آدمی ہے تو وہ کھجور کے حساب سے دے سکتا ہے، 3.5 کلو کھجور۔ اور 3.5 کلو کھجور میرے حساب سے گیہوں والے سے ذرا زیادہ ہے۔ ایوریج جو درمیانی قسم کی کھجور ہوتی ہے وہ 250 روپے کلو ہوتی ہے۔ اس کے حساب سے اگر کوئی شخص صدقہ فطر دیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے پھر جو ہے وہ 1000 روپے تک بھی بن سکتے ہیں۔ اب بتائیں کہاں 100 روپے، کہاں 1000 روپے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ جس کے پاس دنیاوی اعتبار سے کچھ وسائل زیادہ ہوں تو وہ صدقہ فطر اچھا ادا کیا کرے۔ اور ایک صدقہ فطر جو ہے وہ کشمش والا بنتا ہے، اور درمیانی درجے کی جو کشمش ہے وہ تقریباً 1000 روپے کلو ملتی ہے، اور کشمش کی بھی وہی ہے 3.5 کلو۔ تو اگر کوئی شخص ہمت کرے، کسی کے پاس اچھا خاصا پیسہ ہو، وہ اگر ہمت کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ کشمش سے صدقہ فطر ادا کرے، ایک چھوٹی ہوئی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور کشمش والا اگر کوئی صدقہ فطر ادا کرے گا تو وہ 3500-4000 تک پہ چلی جائے گی ایک آدمی کا صدقہ فطر۔ میں پچھلے سال یہ جمعے کے بیان میں بتا رہا تھا کہ بھائی صدقہ فطر جو ہے اس طرح سے بھی دیا جا سکتا ہے، کشمش سے بھی دیا جا سکتا ہے، کھجور سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ تو ایک شخص تھے مالدار تھے، برا مان گئے میرے پاس، انہوں نے بعد میں آ کر کے مجھ سے کہا، روبرو آ کر کے مجھ سے کہا کہ اللہ یہ مفتی صاحب ایک بات بتاؤ، 3.5 کلو اگر کشمش کے حساب سے میں جو ہے وہ دوں گا، کیا کہتے ہیں، صدقہ فطر دوں گا، تو میری فیملی میں تو ہم 10 لوگ ہیں، میں، میری بیوی اور میرے بچے، ٹوٹل تعداد 10 ہے، تو اس حساب سے تو یہ 40,000 روپے 50,000 روپے تک چلی جائے گی کہانی۔ اتنی تو مجھ پہ زکوٰۃ بھی واجب نہیں ہے، زکوٰۃ سے بھی اوپر چلا گیا معاملہ۔ تو آپ اتنا کیوں بتا رہے ہیں جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اس طریقے کی باتیں وہ کرنے لگے۔ بہرحال XYZ، تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے میں یہ کہنا چاہتا ہوں ایک معمولی آدمی جیسے صدقہ فطر دے دے، ہمیں بھی دینے دو، چاند چھوٹے۔ تو میں نے کہا ایک معمولی آدمی کولر میں سوتا ہے، آپ بھی کولر میں سوتے ہیں یا آپ کے اے سی لگا ہوا ہے؟ نہیں، آپ دیکھیں نا،
دنیاوی اعتبار سے ہمارے جو رہنے سہنے کا جو ہمارا لائف سٹائل ہے، رہنے کا طریقہ ہے، گھروں کے اندر جو معاملات ہیں وہ دوسروں سے الگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے باتھ روموں میں ایسے قیمتی ٹائل ہوتے ہیں جو دوسرے لوگوں کے گھروں میں نہیں ہوتے، بیڈ روموں میں نہیں ہوتے، بلکہ بعض لوگوں کے تو ٹائل ہی نہیں ہوتے۔ تو میں نے کہا دنیاوی اعتبار سے تو آپ ان کا مقابلہ نہیں کرتے۔ ایک آدمی موٹر سائیکل پہ جاتا ہے، آپ کار میں جاتے ہیں، آپ نے تو یہ نہیں کہا یہ بائک پہ جاتا ہے تو میں بھی بائک پہ جاؤں گا۔ مطلب ایک آدمی کے پاس 8-10 ہزار روپے کا سیمسنگ کا ویوو کا فون ہے اور آپ آئی فون چلاتے ہیں، آپ نے تو یہ نہیں کہا کہ وہ بھی سیمسنگ چلاتا تو میں کیوں آئی فون چلاؤں۔ جب صدقہ فطر دینے کی بات آئی آپ نے اس طریقے کی باتیں شروع کر دی۔ آپ دیکھ لیں گا ایسے لوگ ہمیشہ ملیں گے، آپ کو بھی ملیں گے۔ تو میں نے یہ کہا کہ بھائی یہ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ ایک وجہ تو میں نے یہ صاف کری، دوسرا میں نے یہ کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ سارے گھر والوں کی طرف سے دیں، آپ اپنی طرف سے دے دیں، باقی کے گھر والے کی طرف سے آپ نارمل دے دیں، تو سنت پر تو عمل ہو کم سے کم۔ تو اللہ کا فضل ہے کہ انہوں نے میری یہ بات سمجھ میں آئی اور انہوں نے صدقہ فطر اپنا اور اپنی بیوی کا تو اس سے ہی دیا کہ اللہ کے مفتی صاحب دعا کرنا اللہ تھوڑی ہمت دے تو میں اگلے سال جو گھر والوں کی طرف سے بھی دوں گا، ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ معاملات ہوتے ہیں، ہر طرح سے کرنا چاہیے جس کی جیسی سہولت ہو، اور نہ اگر آپ ایسے بھی دیں گے تو ایسے بھی ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے صدقہ فطر کب دینا چاہیے۔ صدقہ فطر جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے دے دیں، اور اگر کسی شخص نے عید کی نماز پڑھ لی اور اس سے پہلے نہیں دیا تو جتنا جلد ہو سکے نماز کے بعد فوراً دینے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی شخص عید سے پہلے رمضان میں کسی وقت دے دے گا، پہلے روزے پہ بھی دے دے گا، تو اس کا صدقہ فطر تب بھی ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آنے کے بعد عید سے پہلے جو ہے وہ صدقہ فطر دیں۔ آپ دیکھیں جیسے میں نے بتایا صدقہ فطر کا فرق کشمش کا اور جو کا کتنا فرق ہے۔ ایک شخص کو آپ 200 روپے دیں گے، اس بیچارہ سویاں بھی ٹھیک سے نہ کھا پائے شاید عید کی، اور ایک شخص کو اگر آپ نے ہزاروں روپے دے دیے تو وہ سوٹ بھی لے آئے گا، اچھی خاصی عید منا لے گا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ صدقہ فطر کس پر واجب ہے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ صدقہ فطر جو ہے ہر مسلمان پر، چاہے وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، عقل مند ہو یا پاگل ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب پر واجب ہے۔ ہاں ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جو نصاب ہوتا ہے نا اس میں فرق ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس اپنے کھانے پینے کے علاوہ ضروریات سے زیادہ کچھ سامان موجود ہے، جیسے گھر میں کچھ لوگوں کے تانبے پیتل کے برتن پڑے ہوئے ہوتے ہیں، نہیں استعمال ہو رہے ہوتے، کچھ لوگ جو ہے یہ کپڑے جو بناتے ہیں، جوڑا جو بناتے ہیں 4-5 سے بھی زیادہ بنا لیتے ہیں، 10-12 سوٹ بنا لیتے ہیں، جن کے پاس ضرورت سے زیادہ یہ چیزیں ہیں، کھانے پینے کے ماشاءاللہ اثاثے ہیں، اور کچھ برتن فالتو رکھے ہوئے، کچھ چیزیں فالتو رکھی ہوئی ہیں، ان پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، اپنی طرف سے بھی اپنے بچوں کی طرف سے بھی۔ عورت کے پاس اگر زیور وغیرہ ہے تو شوہر کے ذمے نہیں ہے کہ وہ عورت کا صدقہ فطر دے، عورت اپنا صدقہ فطر الگ سے دے گی۔ ہاں اگر کہیں کسی علاقے میں یہ رواج ہے کہ مرد اپنی بیوی کی طرف سے بھی صدقہ فطر دیتا ہے تو عورت کی طرف سے وہ دے سکتا ہے، اس کی طرف سے چل جائے گا۔ صدقہ فطر دے کس کو؟ بھائی جس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جس کے پاس جو ہے کچھ نہیں ہے، وہ ایک تفصیل ہے انشاءاللہ زکوٰۃ کے اس میں سبق میں آ گئی تھی، پوری تفصیل میں نے بتایا تھا آپ کو کون کون لوگ ہیں، ان تمام لوگوں کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔